بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں، جو اس کائنات کا خالق و مالک ہے، جو زمین و آسمان کو اپنے حکم سے چلاتا ہے، جو انسان کو کبھی نعمتوں کے ذریعے آزماتا ہے اور کبھی اپنی قدرت کے خوفناک مناظر دکھا کر غفلت سے جگاتا ہے۔ اور درود و سلام ہو اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جنہوں نے ہمیں صاف صاف بتا دیا کہ قیامت اچانک نہیں آئے گی، بلکہ اس سے پہلے دنیا میں ایسے حالات پیدا ہوں گے کہ عقل رکھنے والا انسان خود سمجھ جائے گا کہ اب وقت قریب آ رہا ہے۔ ناظرین، حال ہی دنوں میں ایک ایسی خبر سامنے آئی جس نے دنیا بھر کے لوگوں کو حیرت، خوف اور سوچ میں ڈال دیا۔ خبر یہ تھی کہ ایران میں لال رنگ کی بارش ہوئی ہے، زمین سرخ ہو گئی ہے، پانی خون جیسا دکھائی دے رہا ہے۔ سوشل میڈیا پر پھیلنے والی ویڈیوز میں دیکھا گیا ہے کہ پہاڑوں سے سرخ پانی بہہ رہا ہے، ندی نالے لال ہو چکے ہیں اور سمندر کا کنارہ ایسے نظر آ رہا ہے جیسے کسی نے سرخ رنگ اینڈل دیا ہو۔ یہ مناظر دیکھ کر لوگوں کے دل کانپ اٹھے اور ہر زبان پر ایک ہی سوال تھا کہ کیا قیامت کی نشانی ہے؟ جب بھی دنیا میں کوئی غیر معمولی واقعہ پیش آتا ہے تو انسان فطری طور پر قیامت کو یاد کرتا ہے، کیونکہ ہمیں پہلے ہی بتایا گیا ہے کہ قیامت سے پہلے زمین پر عجیب و غریب واقعات ہوں گے۔ کبھی آگ برسے گی، کبھی زلزلے آئیں گے، کبھی زمین دھسے گی اور کبھی آسمان سے ایسے مناظر ظاہر ہوں گے جو انسان نے پہلے کبھی نہ دیکھے ہوں گے۔ ایران میں لال رنگ کے پانی کا واقعہ بھی کچھ ایسا ہی تھا جس نے لوگوں کو سوچنے پر مجبور کر دیا۔ یہ واقعہ ایران کے ایک خاص علاقے میں پیش آیا جسے ہارمز جزیرہ کہا جاتا ہے۔ یہ جزیرہ خلیج فارس میں واقع ہے اور اپنی منفرد مٹی کی وجہ سے پوری دنیا میں مشہور ہے۔ یہاں کی زمین عام زمین جیسی نہیں، بلکہ اس میں قدرتی طور پر سرخ رنگ پایا جاتا ہے۔ اس مٹی میں لوہے کی مقدار زیادہ ہوتی ہے، اسی وجہ سے اس کا رنگ سرخ ہوتا ہے۔ صدیوں سے یہ جزیرہ اپنی اس خاص مٹی کی وجہ سے جانا جاتا ہے، مگر عام لوگ اس حقیقت سے ناواقف تھے۔ جب اس علاقے میں شدید بارش ہوئی تو بارش کا پانی پہاڑوں اور زمینوں سے بہنے لگا۔ جیسے جیسے یہ پانی نیچے آیا، اس نے زمین کی سرخ مٹی کو اپنے ساتھ ملا لیا۔ یوں پانی کا رنگ بدلتا چلا گیا۔ جب یہی پانی ندی نالوں، آبپاشوں اور سمندر تک پہنچا تو پورا منظر سرخ دکھائی دینے والا تھا۔ کیمرے کی آنکھ نے اس منظر کو قید کر لیا اور پھر یہ ویڈیوز پوری دنیا میں پھیل گئیں۔ یہاں ایک بات بہت ضروری ہے کہ بارش خود لال رنگ کی نہیں تھی، آسمان سے عام پانی ہی نازل ہوا تھا، مگر زمین کی خاص مٹی کی وجہ سے پانی کا رنگ بدل گیا۔ مگر ناظرین، سوال یہ ہے کہ کیا واقعی ہر بات کو صرف سائنسی کہا کر ختم کر دینا درست ہے؟ یہ پھر بھی ہمیں اس کے پیچھے چھپا ہوا پیغام بھی سمجھنا چاہیے۔ اسلام ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ دنیا میں ہونے والا ہر واقعہ محض اتفاق نہیں ہوتا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ بار بار فرماتا ہے کہ ہم نشانیاں دکھاتے ہیں تاکہ تم عقل سے کام لو۔ کبھی یہ نشانیاں خوشی کی صورت میں ہوتی ہیں اور کبھی خوف کی صورت میں۔ ایران میں پیش آنے والا یہ واقعہ بھی ایک نشانی ہے، ایک یاد دہانی ہے، ایک وارننگ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
کہ قیامت سے پہلے زمین پر ایسے حالات بدلیں گے، قدرتی نظام میں بگاڑ آ جائے گا، موسم اپنے وقت پر نہیں آئیں گے اور ایسے مناظر سامنے آئیں گے جو پہلے کبھی نہ دکھائی دیے ہوں گے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا میں کہیں آگ لگ رہی ہے، کہیں سیلاب آ رہا ہے، کہیں زمین سرخ ہو رہی ہے اور کہیں آسمان عجیب رنگ دیکھ رہا ہے۔ ایران میں لال رنگ کا پانی دیکھ کر بہت سے لوگ خوف زدہ ہو گئے ہیں۔ کچھ نے اسے قیامت کی نشانی کہا ہے، کچھ نے اللہ تعالیٰ کا عذاب کہا اور کچھ نے مذاق اڑایا، مگر اصل سوال یہ نہیں کہ ہم اسے کیا نام دیتے ہیں، اصل سوال یہ ہے کہ ہم اس سے کیا سبق لیتے ہیں۔ یہ واقعہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ زمین ہمارے قابو میں نہیں، قدرت ہمارے کنٹرول میں نہیں، اور جب اللہ تعالیٰ چاہے تو چند لمحوں میں ایسے مناظر دکھا سکتا ہے جو پوری دنیا میں ہلا کر رکھ دیے جائیں گے۔ آج اگر زمین سرخ پانی بہکا رہی ہے تو کل کچھ اور بھی ہو سکتا ہے۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق قیامت کی نشانی آہستہ آہستہ ظاہر ہو رہی ہیں، چھوٹی نشانیاں آتی رہتی ہیں تاکہ انسان کو موقع ملے کہ وہ سنبھل جائے تو یہ کر لے اور اپنے رب کی طرف لوٹ آئے۔ بڑی نشانیاں اچانک آئیں گی اور پھر توبہ کا دروازہ بھی بند ہو جائے گا۔ ایران کا یہ واقعہ اگرچہ سائنسی طور پر سمجھایا جا سکتا ہے، مگر یہ بات جھٹلائی نہیں جا سکتی کہ ایسے واقعہ میں کیا ہو سکتا ہے۔ دلوں میں خوف بھی پیدا کرنے کے لیے یہ واقعہ کافی ہے۔ یہ ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتے ہیں کہ اگر آج ہم نے خود کو نہیں بدلا تو کل شاید وقت ہی نہ ملے۔ واقعہ ہمیں یہ بھی یاد دلاتا ہے کہ انسان جتنا مرضی ترقی کر لے، سائنس جتنی مرضی آگے بڑھ جائے، مگر قدرت کے ایک منظر کے سامنے انسان آج بھی بے بس ہے۔ چند لمحوں کی بارش نے ایسا منظر پیدا کر دیا جس نے پوری دنیا کو چونکا دیا۔ لوگ حیران ہو گئے اور اس کو سوچنے پر مجبور کر دیا، اگر یہیں بارش عام نہ ہوتی بلکہ واقعی کوئی عذاب ہوتا تو انسان کے پاس بچنے کا کیا راستہ تھا؟ یہی وہ سوال ہے جو انسان کو جھنجھوڑنے کے لیے کافی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ بار بار زمین کی مثال دیتا ہے، کبھی اسے زندہ ہونے کا ذکر کرتا ہے، کبھی مردہ ہونے کا، اور کبھی فرماتا ہے کہ ہم زمین کو حکم دیتے ہیں کہ تو اپنا بوجھ باہر نکال دے۔ قیامت کے قریب زمین اپنے راز ظاہر کرے گی۔ آج اگر ہم دیکھ رہے ہیں کہ زمین کا رنگ بدل رہا ہے، کہیں زمین آگ اگل رہی ہے، کہیں زمین پانی میں ڈوب رہی ہے، تو یہ سب ہمیں یاد دہانی کروا رہا ہے کہ یہ دنیا ہمیشہ قائم رہنے والی نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت سے پہلے کے آزمانے کو فتنوں کا زمانہ قرار دیا ہے۔ فرمایا ہے کہ اس دور میں حق اور باطل آپس میں گڈرو ہو جائیں گے، سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ کہا جائے گا۔ آج ہم یہی دیکھ رہے ہیں، ایران کے اس واقعے کو کوئی مذاق بنا رہا ہے، کوئی خوف پھیلا رہا ہے اور کوئی اس سے سبق لینے کی بجائے صرف ویڈیو کمانے میں لگا ہوا ہے۔ مگر عقل مند وہ ہے جو ان واقعات سے اپنے دل کو جگا لے۔ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ماضی میں بھی دنیا میں ایسے واقعات پیش آ چکے ہیں۔ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ کبھی کسی علاقے میں خون جیسی بارش ہوئی، کبھی آسمان سرخ ہو گیا،
کبھی دریا کا پانی اچانک بدل گیا۔ ان تمام واقعات کو دیکھ کر اس وقت کے لوگوں نے بھی خوف محسوس کیا، مگر اکثر نے سبق حاصل نہیں کیا۔ قوم عاد، قوم سمود اور فرعون کی قوم سب کے سامنے ایک مثال کے طور پر قائم ہے۔ قدرت نے پہلے نشانیوں کے ذریعے خبردار کیا، پھر جب لوگ نہ سمجھے تو انجام سب کے سامنے آ گیا۔ ایران میں لال رنگ کا یہ منظر بھی اس سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ یہ کہنا درست نہیں کہ یہ قیامت کی بڑی نشانی ہے، مگر یہ ضرور کہا جا سکتا ہے کہ یہ قیامت کی یاد دہانی ہے۔ یہ انسان کو بتا رہا ہے کہ وقت ہاتھ سے نکلتا جا رہا ہے۔ دنیا کی رنگینیاں میں دھوکہ نہ کھو اور اصل زندگی آخرت کی ہی ہے۔ آج انسان گناہوں کو معمولی سمجھتا ہے، ظلم کو نظر انداز کر دیتا ہے، حرام کو حلال بنا لیتا ہے، اور پھر جب کوئی عجیب واقعہ پیش آتا ہے تو کہتا ہے کہ یہ کیوں ہوا۔ قرآن مجید ہمیں بتاتا ہے کہ جو مصیبت بھی آتی ہے وہ انسان کے اپنے اعمال کی وجہ سے آتی ہے تاکہ انسان پلٹ جائے، مگر انسان پھر بھی نہیں پلٹتا۔ یہ واقعہ ہمیں توبہ کی طرف بلاتا ہے، یہ ہمیں نماز کی طرف بلاتا ہے، ہمیں سچ بولنے کی تعلیم دیتا ہے، حق پر چلنے اور ظلم چھوڑنے کی دعوت دیتا ہے۔ اگر آج ہم نے ان نشانیوں کو نظر انداز کر دیا تو کل شاید کوئی اور بڑی نشانی آ جائے گی جس کے بعد سنبھلنے کا موقع نہ ملے۔ آخر میں یہ بات سمجھنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے کہ قیامت کا علم صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ کوئی نہیں جانتا کہ قیامت کب آئے گی، مگر یہ سب جانتے ہیں کہ قیامت آ کر رہے گی۔ ایران میں لال رنگ کا پانی ہمیں یہ پیغام دے رہا ہے کہ اس دنیا پر غرور نہ کرو، اپنے رب کو یاد کرو اور اس دن کی تیاری کرو جب زمین، آسمان، پانی اور ہر چیز بدلے جائے گی۔ یہ دنیا عبرت کی جگہ ہے، عیش کی نہیں۔ جو سمجھ گیا وہ کامیاب ہو گیا اور جو نہ سمجھا وہ خسارے میں آ کر رہ گیا۔ یہ حقیقت ہے کہ قیامت کی نشانیاں اچانک ہی دن میں ظاہر نہیں ہوتی، بلکہ اللہ تعالیٰ انسان کو بار بار موقع دیتا ہے۔ پہلے چھوٹی چھوٹی نشانیاں آتی ہیں تاکہ انسان سنبھل جائے، اپنے گناہوں پر ندامت محسوس کرے اور اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ آئے، مگر افسوس کہ انسان زیادہ تر ان نشانیوں کو نظر انداز کر دیتا ہے۔ ایران میں لال رنگ کے پانی کا واقعہ بھی اسی غفلت زدہ انسان کے لیے ایک تنبیہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے قریب زمانہ تیزی سے گزرے گا۔ لوگ محسوس کریں گے کہ دن، مہینے اور سال بہت جلدی ختم ہو جا رہے ہیں۔ آج ہم سب سے یہ بات جانتے ہیں کہ وقت میں برکت ختم ہو گئی ہے۔ یہی نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ قدرتی آفات میں اضافہ ہوگا، زلزلے بڑھ جائیں گے، بارشیں کبھی حد سے زیادہ ہوں گی اور کبھی بالکل نہیں ہوں گی، کہیں سیلاب ہوں گے تو کہیں قحط۔ یہ سب کچھ آج ہماری آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے۔ جب ہم ایران کے اس واقعہ کو دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ زمین صرف ایک جگہ نہیں بدلی، بلکہ پوری دنیا میں قدرتی نظام بگڑ رہا ہے۔ کہیں سمندر کا رنگ بدل رہا ہے، کہیں درجہ حرارت خطرناک حد تک بڑھ رہا ہے، کہیں برفانی پہاڑ پگھل رہے ہیں۔ یہ سب اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ دنیا اب اپنے آخری مراحل کی طرف بڑھ رہی ہے۔ اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے
کہ ہر قدرتی واقعہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتا ہے۔ بارش اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی ہوتی ہے اور آزمائش بھی۔ جب بارش فصلوں کو سیراب کرے تو رحمت ہو جاتی ہے، اور جب بارش تباہی پر برپا ہو جائے تو آزمائش بن جاتی ہے۔ ایران میں ہونے والی بارش اگرچہ سائنسی لحاظ سے ایک قدرتی عمل ہے، مگر اس کے ذریعے جو منظر سامنے آیا وہ انسان کے لیے ایک پیغام تھا، ایک وارننگ تھی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم لوگوں کو جھوٹے یا چھوٹے عذاب دکھاتے ہیں، بڑے عذاب سے پہلے شاید وہ لوٹ آئیں۔ علماء کرام فرماتے ہیں یا ان کے مطابق یہ چھوٹے عذاب دراصل وہی قدرتی آفات اور غیر معمولی واقعات ہیں جو وقتاً فوقتاً سامنے آتے جا رہے ہیں۔ ان کا مقصد تباہی نہیں بلکہ اصلاح ہوتا ہے، مگر انسان اکثر اس مقصد کو سمجھنے سے قاصر رہتا ہے۔ آج کا انسان کہتا ہے کہ یہ سب کچھ اتفاق ہے، یہ سب قدرتی نظام ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی پیغام نہیں۔ مگر سوال یہ ہے کہ قدرتی نظام کو چلانے والا کون ہے؟ اگر سب کچھ خود بخود ہو رہا ہے تو پھر یہ نظام اتنی ترتیب سے کیوں چل رہا ہے؟ یہی وہ سوال ہے جو انسان کو اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ ایران میں لال رنگ کے پانی کا منظر ہمیں قیامت کے دن کی ایک جھلک بھی دکھاتا ہے، جب زمین اپنی حالت بدل دے گی۔ قرآن مجید میں بتایا گیا ہے کہ اس دن زمین ہموار کر دی جائے گی، آسمان روئی کی طرح اڑا دیے جائیں گے، سمندر پھٹ کر دریا میں دفن ہو جائیں گے۔ آج اگر ہم دیکھ رہے ہیں کہ سمندر کا رنگ بدل رہا ہے تو یہ ہمیں اس آنے والے دن کی یاد دلاتا ہے جب سب کچھ بدل جائے گا۔ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ قیامت صرف ڈر کا نام نہیں بلکہ انصاف کا دن بھی ہے۔ اس دن مظلوم کو اس کا حق ملے گا اور ظالم کو اس کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ آج دنیا میں جو ظلم ہو رہا ہے، جو ناانصافیاں ہو رہی ہیں، ان سب کا حساب ہونا ہے۔ قدرت کے یہ مناظر ہمیں یہی بتاتے ہیں کہ حساب کا دن قریب آ رہا ہے۔ اگر ہم واقعہ ان نشانیوں سے سبق لینا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنی زندگیوں کا جائزہ لینا ہوگا۔ ہمیں یاد رکھنا ہوگا کہ ہم نماز کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں، ہم حلال اور حرام کی کتنی پرواہ کر رہے ہیں، ہم دوسروں کے حقوق ادا کر رہے ہیں یا نہیں۔ صرف ویڈیوز دیکھ کر خوف زدہ ہو جانا کافی نہیں، اصل کامیابی عمل میں ہے۔ ایران کے اس واقعے کا پیش آنا بہت سے لوگوں کو چند دنوں کے لیے چوکنا کر دیتا ہے، مگر پھر سب کچھ معمول پر آ گیا ہے۔ یہی انسان کی سب سے بڑی کمزوری ہے کہ وہ عارضی طور پر متاثر ہوتا ہے مگر مستقل طور پر نہیں بدلتا۔ قیامت کی نشانیاں اسی لیے بار بار آتی ہیں تاکہ انسان کو بار بار یاد دہانی کرائی جائے۔ آخر میں یہی کہا جا سکتا ہے کہ ایران میں لال رنگ کے پانی کا واقعہ نہ تو محض ایک عام خبر ہے اور نہ ہی اس نظر انداز کیا جا سکتا ہے۔ یہ ایک ایسا منظر ہے جو انسان کو اللہ تعالیٰ کی قدرت یاد دلاتا ہے، قیامت کی فکر دلاتا ہے اور یہ پیغام دیتا ہے کہ ابھی وقت ہے، ابھی توبہ کا دروازہ کھلا ہے، ابھی توبہ قبول ہو سکتی ہے۔ بات بھی سمجھنے والی ہے کہ قیامت کی نشانیاں صرف خوف دلانے کے لیے نہیں ہوتی بلکہ انسان کو سنوارنے کے لیے ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ بندوں پر پورا فوراً اور خوف نازل نہیں کرتا بلکہ بار بار ارشاد دیتا ہے
کہ وہ سنبھل جائے، اپنی اس کرتوتوں سے باز آ جائے۔ ایران میں لال رنگ کے پانی کا منظر بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ یہ منظر چیخ چیخ کر نہیں کہہ رہا، بلکہ خاموشی سے یہ پیغام دے رہا ہے کہ انسان اپنی غفلت سے باہر نکل آئے۔ جب ہم قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں بار بار بتایا جاتا ہے کہ زمین اور آسمان میں نشانیاں ہیں، رات اور دن کے بدلنے میں نشانیاں ہیں، بارش کے برسنے اور زمین کے زندہ ہونے میں بھی نشانیاں ہیں۔ یہ سب چیزیں عام نہیں بلکہ غور و فکر کی ہیں اور ان پر غور کرنا چاہیے۔ آج اگر بارش کے بعد زمین سرخ ہو جائے تو یہ محض ایک خبر نہیں بلکہ ایک سوال ہے، اور وہ سوال یہ ہے کہ کیا ہم واقعی سمجھنے کو تیار ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے ایسے واقعات ہوں گے کہ لوگ کہیں گے پہلے یہ واقعات کبھی نہیں دکھائی دیے گئے۔ آج ہم یہی کہتے ہیں کہ ایسا منظر پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ کبھی انسان، کبھی آسمان رنگ زدہ ہو جاتا ہے، کبھی سورج عجیب رنگ دیکھتا ہے، کبھی سمندر کا پانی بدل جاتا ہے۔ یہ سب کچھ ہمیں اسی طرف لے جا رہا ہے کہ دنیا اپنی آخری دور میں داخل ہو چکی ہے۔ ایران کے واقعے کے بعد بہت سے لوگ بحث کرنے لگے ہیں کہ یہ عذاب نہیں ہے یا عذاب ہے، یہ قیامت کی نشانی ہے یا نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ عذاب اور نشانی میں فرق ہوتا ہے۔ عذاب وہ ہوتا ہے جو تباہ کر دے اور واپس پلٹنے کا موقع نہ دے، بلکہ نشانی وہ ہوتی ہے جو انسان کو روک دے اور ڈر دے اور سوچنے پر مجبور کر دے۔ ایران میں جو ہوا وہ تباہی نہیں تھی بلکہ تنبیہ تھی، ایک نشانی تھی، ایک وارننگ تھی۔ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ پچھلے قوموں پر جب عذاب آیا تو ان سے پہلے ان کو نشانیاں دکھائی گئیں۔ قوم نوح کو طوفان سے پہلے سمجھایا گیا، قوم عاد کو تیز آندھی سے پہلے خبردار کیا گیا، قوم سمود کو اونٹنی کی نشانی دی گئی، مگر جب انہوں نے ان نشانیوں کو جھٹلایا تو پھر ان پر عذاب نازل ہو گیا۔ آج ہم بھی اسی راستے پر تو نہیں چل رہے؟ یہی سوال ہمیں خود سے پوچھنا چاہیے اور سچے دل سے پوچھنا چاہیے۔ ایران کے اس منظر نے یہ بھی ثابت کر دیا کہ زمین کے طاقتور ممالک بھی قدرت کے سامنے بے بس ہیں۔ نہ ٹیکنالوجی کام کر سکتی ہے، نہ طاقت، نہ دولت۔ چند لمحوں کی بارش نے وہ منظر دیکھ دیا جس نے پوری دنیا کی توجہ اپنی طرف کھینچ لی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان نشانیوں سے سبق لینے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے دلوں کو نرم کرے، ہمیں غفلت سے بچائے اور اس دن کی تیاری کرنے والا بنا دے جس دن نہ مال کام آئے گا، نہ طاقت، بلکہ صرف ایمان اور عمل۔ امید کرتا ہوں آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو۔ اگر آپ پہلی دفعہ ہمارے چینل پہ آئے تو اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک لازمی پہنچتا رہے۔ آپ اپنا خیال رکھیے گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔